معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور دیگر سامعین نظام، وقت اور مناسبت کے لحاظ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات اور صحیح بات بولنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ ہمارے اوپر احسان و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات اور زمان کی تخلیق فرما کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات اور زمان کی تخلیق فرما کر کے بعض اوقات اور بعض زمان کو اللہ نے فضیلت دی اور ان بعض اوقات اور بعض زمان میں عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس پر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ اور ہمارے اوپر ایک خاص احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ دیگر ایام میں جو ہم سے کوتاہیاں کمیاں رہ جاتی ہیں، ان ایام کو پا کر کے ہم ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو، ان نقائص کو دور کر سکیں۔ یوں تو اسلام میں جتنے بھی زمان، مکان اور اوقات ہیں وہ ایک مومن بندے کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ جب بندہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے تو شریعت کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہوئے گزارے، یہاں تک کہ موت اس پر آ جائے۔ اسلام میں برابر ہے اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ جب بندہ شریعت کا مکلف بن جائے اس وقت سے تابعداری شروع کرے، شریعت کے احکام پر عمل شروع کرے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ لیکن کچھ اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے اور مخصوص کر کے ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ دیگر ایام کے مقابلے میں، دیگر زمان کے مقابلے میں، ان ایام میں، ان وقتوں میں بندہ بڑھ چڑھ کر کے اللہ کی تابعداری کرے، اللہ کے احکام کی بجاوری کرے۔ محترم سامعین، انہی اوقات اور انہی ایام میں عشرہ ذی الحجہ بھی داخل ہے۔ انہی ایام اور انہی اوقات میں عشرہ ذی الحجہ بھی داخل ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت مختلف روایت کے اندر موجود ہے۔ جو روایت پیش کی گئی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، سب سے پہلے ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ تعالی من هذه الایام، کہ ان ایام میں اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ان ایام سے بعد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، بتلایا جائے، ہمیں بتلائیں کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کے نزدیک
اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان ایام کی عبادت کے مقابلے میں جہاد کا درجہ بھی میرے نزدیک پڑھ کر کے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا جواب بالکل سادہ تھا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک جہاد کرنا بھی ان ایام کی عبادت سے بہتر نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک استثناء رکھا اور بتلایا اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، مگر وہ شخص جو اپنی مال اور جان لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اس کے بعد فَلَمْ يَرْجَعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، پھر اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، جان اور مال لے کر کے پھر دوبارہ واپس نہیں ہوتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے یہاں۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس حدیث کے اندر نہایت ہی صاف لفظوں میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ محترم سامعین کرام، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت یا اہمیت اللہ کے یہاں کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو خطبہ کا عنوان ہوگا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ان 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ کیوں ہے۔ تو اگر آپ نصوص کا تتبع کریں گے تو کئی چیزیں ایسی ملیں گی جو اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو فضیلت بخشی ہے۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس پر ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اگر آپ تفسیر کی کتابیں اٹھائیں گے تو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین میں سے جو مفسرین حضرات ہیں وہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ، اور اسی آیت کو حافظ ابن کثیر نے ترجیح دیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کریں گے تو یہ بات نہایت ہی واضح آپ کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے، کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ چیز نہایت ہی عظیم المرتبہ اور نہایت ہی محترم شان والی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان 10 راتوں کی اہمیت و فضیلت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ فجر کا وقت یقیناً نہایت اہم ہوتا ہے۔ فجر کا وہ وقت ہوتا ہے جو ایک نیا انقلاب اور نیا امنگ لے کر کے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ فجر سے مراد یا تو سال کے تمام ایام کے فجر مراد ہے، سال کے تمام ایام کے فجر کا وقت مراد ہے، یا فجر سے مراد یہاں 10ویں ذی الحجہ کی فجر مراد ہے۔ تو پتہ چلا کہ عشرہ ذی الحجہ کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی ہے، جیسے کہ صحیح نیپال کے اندر روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر صحت کا حکم بھی لگایا ہے۔ آپ نے اس کا سنا فرماتے ہیں افضل ایام دنیا عشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ آپ نے اس کا سنا فرماتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہتر ایام عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ عشر ذی الحجہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ کی اہمیت کی وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عشر ذی الحجہ کے اندر اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں کا انجام دیا جاتا ہے۔ عشر ذی الحجہ میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، عشر ذی الحجہ میں قربانی جیسے عظیم عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، عشر ذی الحجہ میں حج جیسے عظیم عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ لہذا لب لباب نکلا کہ عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کے پیچھے بہت سارے اسباب اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب میں آنا چاہتا ہوں کہ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ یوں تو عمل صالح کہہ کر کے، جیسے کہ حدیث کے اندر عبداللہ ابن عباس کی روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں مطلق عمل صالح کا ذکر ہے۔ اس کے اندر تمام نیک اعمال داخل ہیں، ہر وہ عمل داخل ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم احادیث کے اندر کچھ اور مخصوص اعمال کا ذکر ملتا ہے۔ میں چند اعمال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ۔ آپ علیہ السلام سے عرفہ کے روزے کے سلسلے میں دریافت کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال پیچھے اور ایک سال آنے والے ایک سال کی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بے شمار گناہوں کو اللہ معاف کرتا۔ یوں تو روزہ ہی بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر ریا اور موم دکھلاوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ اس حدیث پر غور کیجیے کہ اگر ایک روزہ اللہ کے راستے میں کوئی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت تک اس شخص کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اگر آپ علماء کی تشریح دیکھیں اس حدیث کی تو فی سبیل اللہ کی تشریح میں دو باتیں ملتی ہیں کہ ایک تو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے عوض میں اور اس کے بدلے میں اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ دوسری توجہ اس حدیث کی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ فی سبیل اللہ یعنی جہاد کرتے وقت جہاد کے درمیان روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ بہرکیف اس حدیث کا لب لباب یہی ہوا کہ اگر کوئی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صرف ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ محترم سامعین کرام، پتہ چلا کہ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم اور بڑا عمل ہے کہ ہم صوم عرفہ کا اہتمام کریں اور جو کمیاں ہماری عبادات میں رہ گئی ہیں ان خامیوں کا تلافی کر سکیں۔ اسی طریقے سے
अशर ज़िलहिज्जा में किए जाने वाले अमाल में से एक अमल है तकबीरात का एहतमाम किया जाए। अजीज तलबा, ये ऐसी सुन्नत है जो हमारे मुआशरे में मफकूर हो चुकी है। आप मुआशरे में गौर करेंगे या आपने इसका एहसास किया होगा कि अशर ज़िलहिज्जा के दाखिल होने के बाद हमारे मुस्लिम मुआशरे में या इदारों में या जहाँ दीनी तालीम का इंतजाम होता है उन जगहों में तकबीरात का इंतजाम नहीं होता। ये एक ऐसी सुन्नत है, अगर इस सुन्नत को जिंदा किया जाए तो यकीन मानिए उसका अजर हमें जरूर मिलेगा। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दो जगह इस बात की तरफ इशारा किया, एक सूरतुल बकरा के अंदर, एक सूरतुल हज के अंदर। सूरतुल हज आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तकबीरात की तरफ इशारा किया है। अल्लाह फरमाता है वयज़कुरू इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात। उससे पहले अल्लाह ने कहा लियशहदू मनाफिअ लहुम वयज़कुरू इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, कि लोग अपने फायदे की जगह जमा हो और मुतय्यरा अय्याम में अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें। मोहतरम सामीन किराम, तो अगर आप देखें तकबीरात की तफसील तो तकबीरात दो किस्म की है, एक तकबीरात मुतलक और एक तकबीरात मुक़य्यद। तकबीरात मुतलक ये अशर ज़िलहिज्जा दाखिल होने के बाद से अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन तक इसका एहतमाम करना मुस्तहब है और इसके लिए कोई वक्त मुक़य्यद नहीं है। आप सुबह, शाम, नमाज से पहले, नमाज के बाद हर वक्त इसका एहतमाम कर सकते हैं। आप अगर नुसूस का तदब्बुर करेंगे इस सिलसिले में कई आसार आपको मिलेंगे और सहाबा किराम के सिलसिले में मिलेंगे। खुसूस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अबू हुरैरा, ये दोनों बिलकस्द मज़ारों की तरफ रुख करते थे। इन अय्याम में अशर ज़िलहिज्जा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा मज़ारों का कसद करते थे, उन जगहों में जाते थे जहाँ भीड़ भाड़ हुआ करती है और बुलंद आवाज में तकबीरात का एहतमाम करते थे ताकि लोग भी उनके साथ तकबीरात का एहतमाम करें और लोगों को ये तालीम हासिल हो। एक तकबीरात मुक़य्यद है जिसके अंदर कैद लगाई गई है। इसका आगाज यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा से होता है। 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन तक इस तकबीरात का एहतमाम होता है। लेकिन ये तकबीरात सिर्फ फर्ज नमाज के बाद है। हासिल कलाम ये है कि इन अय्याम में हमें तकबीरात का भी एहतमाम करना चाहिए और अशर ज़िलहिज्जा के अमाल में से एक अहम अमल ये भी है कि हम तकबीरात का एहतमाम करें। इसी तरीके से अशर ज़िलहिज्जा के अमाल में से एक बड़ा अमल है हज और उम्रा। मोहतरम सामीन किराम, अगर आप हज की तफसीर पढ़ेंगे तो हज का आगाज 8वीं ज़िलहिज्जा से हो जाता है। 8वीं ज़िलहिज्जा अशर ज़िलहिज्जा में दाखिल है। 8वीं ज़िलहिज्जा खाओ मुफरिद हो, कारिन हो, मुतमत्ते हो, तमाम हुज्जाज किराम मिना में जमा होते हैं और मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा और रात गुजारते हैं मिना में और फिर सुबह 9वीं ज़िलहिज्जा की सुबह फजर की अदायगी के बाद अरफात की तरफ रवाना होते हैं। फिर अरफात से वकूफ़ अरफा के बाद फिर मगरिब के बाद वो मुज़दलिफ़ा वापस आते हैं और फिर मुज़दलिफ़ा से 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह वो मिना वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मनासिक हज की अदायगी कहाँ हो रही है? अशर ज़िलहिज्जा में हो रही है। इसीलिए अशर ज़िलहिज्जा के अमाल में से एक अमल हज और उम्रा भी। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें तौफीक बख्शी है, जिन्हें इस नेमत से मालूमात किया है, वो वहाँ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं और मनासिक हज जैसे अजीम इबादत को अंजाम देते हैं। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी इस अमल को की अदायगी की तौफीक दे। हाज़रीन, हज कोई छोटा मोटा अमल नहीं। इसके सिलसिले में सही रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन
के लिए कफारा बनता है। लेकिन हज मबरूर कहे वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला जन्नह, कि हज मबरूर का सिर्फ एक ही बदला है, वो है जन्नत। इसके बाद आते हैं अशरे ज़िलहिज्जा में किए जाने वाले अमाल में से एक आम अमल है अमल साल। अगर आपको अल्लाह ताला ने हज जैसी इबादत से महरूम रखा है, आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, दुनिया की किसी भी खित्ते अर्ज़ी में हैं, और अगर आपके पास कुरान करीम की तालीमात है, तो आप इन अय्याम की इबादत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप बैठे निहायत खुलूस के साथ अपने दिल को ईमान से लबरेज कर लें, अपने अंदर इखलास और इलाहियत को पैदा करते हुए आप बैठे और निहायत ही तदब्बुर और तफक्कुर के साथ कुरान करीम की तिलावत करें। यकीन मानिए इससे आपको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। इसी तरीके से अगर आम अमाल में देखा जाए तो इन अय्याम में आप अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करें, अपने ख़ैश व अक़ारिब से हुस्न सलूक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, अपने पड़ोसियों के साथ ihसान करें, अपने पड़ोसियों के साथ ihसान करें। इसी तरीके से बकसरत अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें, सदका तो खैरात का इहतमाम करें। उसके बाद अशरे ज़िलहिज्जा में किए जाने वाले अमाल में से एक अमल कुर्बानी। मतलब सामने ग्राम मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी का कुछ लोग बहुत ही गलत मार्ग निकालते हैं। जब लिबरलिज्म का हमला हुआ और ये नजरिया नए नजरियात दुनिया में जब फैलने लगे तो इसके शिकार हमारे मुस्लिम नौजवान भी बने और लोगों ने इसका माना बताया कि ख्वाहिशात को अगर कुचला जाए यही कुर्बानी है। यानी अगर सबसे पहले नफ्स की कुर्बानी की जाए और उन्होंने यानी जो इस्लाम में कुर्बानी का मफहूम है कि शराइत के साथ मखसूस शराइत के साथ खून बहाना, ये इस्लाम में कुर्बानी का मफहूम है। अगर आप ये माना लेते हुए कि नफ्स की कुर्बानी मुराद कर लें और आप सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल करें तो ये कुर्बानी का मफहूम नहीं है। ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल ये तो दीन का तकाजा है। जैसे कि हदीस के अंदर कहा गया है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। गर्चे इस हदीस की इस्नाद पर कलाम है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस का माना दुरुस्त माना है। खुसूसन हाफिज इब्न रजब ने कहा है इस हदीस की सनद में गर्चे कलाम है, लेकिन इस हदीस का माना बिल्कुल दुरुस्त है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी ख्वाहिशात दीन के ताबे ना हो जाए। ये तो इस्लाम का एक उसूली चीजों में से। लिहाजा कुर्बानी का मफहूम ये है कि आप मखसूस शराइत के साथ अल्लाह के रास्ते में खून बहाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है। आप उठाइए हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आता है कि ज़ाहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकफशैन अमलहैन अकरनैन, कि आप सल्लल्लाहु ने दो चितकबरे और सींगदार मेंढों की कुर्बानी की है। आप सल्लल्लाहु की सुन्नत में अगर आप देखेंगे तो कभी भी आप सल्लल्लाहु ने सुन्नत को छोड़ा नहीं। तो अशरे ज़िलहिज्जा के अमाल में से एक अमल ये है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की जाए। इसी तरीके से अशरे ज़िलहिज्जा के अमाल में से एक अहम अमल ये है कि इन अय्याम इंसान अपने तमाम गुनाहों से ताइब हो गए अल्लाह के दरबार में सच्ची और पक्की तौबा करें। अगर आप आम अय्याम में अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, अल्लाह से सच्ची और पक्की तौबा कर रहे हैं, उसकी बात कुछ और होगी। लेकिन अगर इन अय्याम में आप अल्लाह के दरबार में रुजू कर रहे हैं, अल्लाह के हुजूर रुजू कर रहे हैं और अज़्म मुसम्मम करते हुए कि हम अब उन लफ्ज़िशात उन गुनाहों की तरफ दोबारा झांकेंगे नहीं, तो यकीनन ये हमारे हक में एक बहुत बड़ा अमल साबित होगा। मोहतरम सामीन किराम, हम इस किसी शख्स को इसका इल्म नहीं कि मौत हमारे पास कहाँ है। मौत
کسی کے دروازے میں جا کر دستک نہیں دیتی ہے، موت چھوٹوں تک بھی آتی ہے، موت صحت یاب اور صحت مند شخص تک بھی پہنچتی ہے، موت چھوٹوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی آتی ہے، عالم کے پاس بھی آتی ہے، جاہل کے پاس بھی آتی ہے، اور اس کے کوئی وقت متعین نہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا معافی کریں۔ محترم سامعین کرام، اور بھی اس کے علاوہ ذکر شدہ اعمال کے علاوہ اور بھی جو اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہوئے ان 10 دنوں کو گزارنا شریعت کا مطالبہ ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اور یہ مستحب عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، چونکہ باذن اللہ تعالی کل سے ہم تقریباً 10 ذوالحجہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يزكي فليمسك عن شعره وأصابعه۔ میں بطور یاد دہانی بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ذی الحجہ کے چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کو قربانی کرنا رہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ناخن اور بال کو تراشنے سے پرہیز کرے۔ لہٰذا آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم میں سے کسی کو ناخن یا بال کٹوانے کی ضرورت ہے تو یہ کام ہم عشر ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے داخل ہونے سے پہلے کرا رہے ہیں۔ میں ہم لوگ باپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، عشر ذی الحجہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی وجوہات اور اسباب ہیں، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کو نہایت ہی غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر اور احترام کرتے ہوئے ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاه۔